اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ زمین میں نائب قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں من یفسد فیہا اس کو جو زمین میں فساد مچائے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ ونقدس لک اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں قال انی اعلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وعلم آدم اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا سب ناموں کی ثم عرضهم علی الملائکتی پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا فقال انبئونی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک ظاہری اور حسی کہ نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، جیسے آسمان، زمین، انسان کا وجود، خوراک، لباس وغیرہ کہ یہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ دوسری نعمتیں باطنی اور معنوی ہیں جو نہ تو نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں، جیسے علم، اخلاق حسنہ وغیرہ ہیں کہ جو نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اخلاق حسنہ کا پتہ چلتا ہے معاملہ کرنے کے بعد، ویسے نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے انسانوں تم اس بزرگ کی نسل سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا، مسجود الملائکہ بنا، اور انسانوں کی توجہ بھی اس طرف کرائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو، اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنی اصل کو نہ بھولو۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو، ملائکہ الوقتن سے مشتق ہے، الوقتن کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور فرشتوں کے ذمے بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پر لعنتیں پہنچا رہا ہے، کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ نور وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا
آگ مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اسی طرح نور بھی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے احکام وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کرے، مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو اس زمین میں بناتا ہے من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، تو تمام کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ہمیں بنا دے، ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرما برداری اور اطاعت ہے، جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، تو کہنے لگے کہ وہ تو ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم فرما بردار ہو اور فرما بردار رہو گے، کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات نہیں ہیں۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ مخلوق میری فرما بردار رہے گی۔ اس بات کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں، نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو تو ٹوٹتا ہی نہیں، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے، اور انسان کے ساتھ یہ حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، پھر وہ فرما بردار ہے، اس لیے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی، یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو گیا، صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد جاتا ہے۔ فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف ہوتی ہے، نہ سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو چلنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے انسان کی 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اگرچہ انسان کی عبادت وہ مقدار میں تھوڑی ہے، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس چیز کا کیسے علم ہو گیا تھا، کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو انہوں نے انسان کی پیدائش سے پہلے یعنی قبل از وقت یہ بات کس طرح کر دی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کی حکومت تھی، وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تو ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ جو ان کی جگہ آ رہے ہیں وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کو، ایک قسم کو دوسری قسم پر قیاس کیا۔ قاس احد النوعین علی الآخر،
انہوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پر قیاس کیا، اور اس کے جواب میں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو۔ جہاں جھگڑا فساد نہ ہو وہاں تو خلیفے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ساری جنت میں ایک بھی تھانے دار نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ نے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ تو لوح محفوظ کے ذریعے سے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یہ سب کچھ کرے گی۔ ملائکۃ المقربین نے لوح محفوظ کو دیکھا تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا فرشتوں نے وہ پڑھا تھا، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت فتنے عروج پر ہیں، اور جو قیامت قریب آئے گی یہ فتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے۔ لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش یہ میری قبر ہوتی، نہیں میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ جو قیامت قریب ہوگی دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا، کمی کی توقع نہیں ہے۔ کمی تب ہوگی جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور ان فتنوں کی کٹائی کریں گے، بدماشی ختم ہوگی، اللہ والے اپنے گوشوں سے باہر نکلیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک ان میں ایسے بھی ہوں گے مگر بے شمار ان میں نیک بھی ہوں گے۔ پہلے زمانے تو خیر کے تھے، ہر طرف نیک لوگ تھے، مگر اس زمانے میں بھی زمین کے ہر کونے میں نیک لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے مظالم کو برداشت کر کے بھی ایمان بچایا ہے، ایمان کا تحفظ کیا ہے۔ روسی انقلاب کو دیکھ لو کہ انہوں نے اسلام پر پابندی لگا دی، 70 سال تک روسی مظالم نے لوگوں کے ذہن مسخ کیے، حکومت سے منظوری لیے بغیر نو مولود بچے کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا تھا کہ کوئی مسلمانوں والا نام نہ رکھ دے، بڑا ہو کر اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان۔ اس حد تک پابندیاں تھیں، اس کے باوجود وہاں لوگوں نے تہہ خانوں میں چھپ کر اپنے لوگوں کو دین سکھایا اور ایمان کا تحفظ کیا۔ الحمدللہ آج اس وقت بھی ان علاقوں میں مسلمان موجود ہیں۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے کس بات میں؟ کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، کہ ہم آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے ناموں کو بتا دو کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، جو کہ آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔